بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سال اول کے سرمایہ اردو کی پہلی حصہ نظم میں سے پہلی نظم ہم کی تشریح کرتے ہیں طالبات، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہم کے جو شاعر ہیں وہ امیر مینائی ہیں۔ اگر مینائی کا ہم تعارف کرواتے چلیں کہ امیر مینائی نے اپنا زندگی کا زیادہ حصہ تصوف کی راہ میں گزارا، اور ان کی بعض مثنویاں جن میں نور تجلی اور ابر کرم شامل ہے۔ اور ہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم جس میں اللہ کی صفات بیان کی جائیں، تو وہ ہم کہلاتی ہے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے جس کی تشریح ہم کرتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، جہاں تو ہے۔ ابھی ہم نے اس کی اگر ہم اس کے مطلب دیکھتے ہیں تو جہاں تو ہے دوسرا کون ہے، اور تجھے کون جانے کہاں تو ہے۔ اور کون جانے کا مطلب ہے کس کو علم ہے، اور کہاں تو ہے تو کس جگہ رہتا ہے۔ مفہوم بنائے تو اے اللہ جس جگہ تو ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی تیرے اصل مکان کو جان سکتا ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات ہر جگہ موجود ہے، جس جگہ تو موجود ہے وہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کائنات کی خالق و مالک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، ہر جگہ اسی کا جلوہ کار فرما ہے۔ دراصل یہ مضمون جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی مضمون جو ہے سورۃ اخلاص میں بھی بیان کیا گیا ہے، قل اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور ہر طرف اسی کے جلوے عیاں ہیں۔ تو امیر مینائی نے اس نظم میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور مولانا ظفر علی خان نے بھی کیا خوب کہا ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی، پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرعے میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جان سکتا ہے تو کہاں رہتا ہے، یعنی ہر جگہ مکان لامکان کسی ایک جگہ پر نہیں اللہ تعالیٰ رہتا، ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نظر آتی ہے، ہر جگہ تیرا ہی نور ہے، لیکن تیرا مقام متعین کرنا مشکل ہے، اور جو ہے ذرے ذرے سے یہاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اور اس کے علاوہ امیر مینائی دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں تیرا نور ہے، تو ہی ہر جگہ موجود ہے، لیکن باوجود عقل انسانی اس کا سب کچھ جان کر بھی تیری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو تصور کی رسائی سے بھی بالاتر ہے، فلسفے کی مدد سے بھی اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا، لیکن مومن انسان جو ہے اپنے عشق سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو شناس کر لیتا ہے، اور جلووں ہی کی کثرت سے جو پردے میں ہے چھپا ہوا، یوں پردہ نشیں ہو کے بھی تو جلوہ نما ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا شعر جو ہے وہ ہم دوسرا شعر کی تشریح کرتے ہیں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ لاکھ پردوں کی تعداد بہت زیادہ اور بے پردہ جو ہے ظاہر، مفہوم بنائیں تو اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کے جلوے ہر کہیں موجود ہیں جو اس کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ اور تشریح ہم اس طریقے سے کریں گے کہ امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہمارے اور تیرے درمیان لاکھ پردے ہیں، لاکھوں پردے ہیں، لیکن ان پردوں کے باوجود تیری قدرت ہر چیز سے ہے۔
امیر منائی اس شعر میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری قدرت کے لاکھ نشانات موجود ہیں لیکن تو خود بے نشان ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ہم عین دوپہر کے وقت ایک ایسے مکان میں بیٹھے ہیں جہاں ہم سورج کو براہ راست نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے کیونکہ اس کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ چھن چھن کر جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلووں اور نشانیوں سے اس کی ہستی اور وجود کا پتہ چلتا ہے، اور اگرچہ ہمیں اس کی ذات اقدس جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن پوری کائنات کی ہر ایک شے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ذات کی یکتائیت کی جو ہے گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ بے پردہ اور سو نشانوں سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ذات باری تعالیٰ کی صفت اور کارگری کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی جو ذات ایزدی ہے ہر کہیں موجود ہے، بالکل ایسے جیسے خوبصورت عمارات کو دیکھ کر ذہن میں اس کے معمار کا تصور ابھر آتا ہے۔ لاکھ مردوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ذات باری تعالیٰ کی صفات کو دیکھ کر دلائل سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کی ذات فلاں جگہ موجود ہے اور یہاں نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ظہور اور اس کا نور جو ہے چھایا ہوا ہے۔ یہ شعر سادگی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ شاعر اپنے کمال فن سے ذات باری تعالیٰ کے جلووں کا ذکر کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ اب جو ہے ہم تیسرے شعر نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کہتے ہیں محفل کو۔ پنہا چھپا ہوا اور عیاں ظاہر ہوا۔ مفہوم اگر ہم بنائیں تو اس طرح سے بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کی روح میں، اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شامل ہوتی ہے۔ جب دو آدمی ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے۔ امیر مینائی اس حقیقت کو اس خوبصورت شعر کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، یعنی ظاہر یا باطن ہو، اندر ہو یا باہر، ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی قدرت اور اس کی عظمت، اس کی جو صفت کی نشانیاں ہر طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی صفات جو ہے، صفات الہی جو ہے، صفات سب ہر جگہ جو ہے پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اس کی ہستی کا پتہ دیتی ہیں۔ اور بقول اسماعیل میرٹھی، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا ظاہر و باطن بھی تو ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی شناس کرتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی تنہا بیٹھا ہو یا محفل میں ہو یا ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ حقیقت میں یوں ہے کہ پوری کائنات میں کوئی مقام یا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ذات باری تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ دوسرے مصرے سے مطلب نکلتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات میں کہیں تو صاف نظر آتی ہے اور کہیں چھپی ہوئی۔ اور بقول درد جو ہے وہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ گویا تیری ذات کے جلوے کہیں ظاہر طور پر اور کہیں پوشیدہ صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور نیکسٹ جو شعر ہے وہ شعر نمبر 4، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان بھی تو ہے مہمان بھی تو ہے۔ اور میزبان جو کہتے ہیں وہ صاحب خانہ کو کہتے ہیں، اور مہمان جو ہے کسی کے گھر آنے والا شخص کہتے ہیں۔ اگر ہم مفہوم بنائیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی شان یہ ہے کہ اے اللہ اس کائنات میں تو ہی مہمان ہے، تو ہی میزبان، گویا تمام حیثیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ امیر مینائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ یہ شعر توحید کی
پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ پہلے 3 اشعار میں بھی امیر مینائی نے توحید کے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی اس حقیقی صفت کا اظہار ہے کہ کائنات کی وجود حقیقی کا وہ پرتو ہے۔ اس کی حقیقت یوں سمجھے جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تصاویر، جو اللہ تعالیٰ کی تصاویر جس طریقے سے عکس پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تصاویر کا جو عکس پڑ رہا ہے وہ ہم پر پڑ رہا ہے، اور جو کائنات جو ہے اس پوری اللہ تعالیٰ کی تجلی کا عکس جو ہے وہ اس پہ پرتو ہے، اس کا ایک کائنات جو ہے اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی کا پرتو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود جو نہ ہوتا تو کوئی چیز بھی اس دنیا میں وقوع پذیر نہ ہوتی، گویا کائنات کی ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی کی مرہون منت ہے۔ بقول غالب نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے خدا تو ہی میزباں ہے اور تو ہی مہمان۔ میزبان صاحب خانہ یا گھر کے مالک کو کہتے ہیں۔ شعر کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، دوسرے معنی میزبان کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ کوئی شخص خلوص دل سے اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی خاطرداری کرتا ہے تو اس کی مہمانداری اور خاطرداری میں سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا مہمان بھی ہے اور اسی طرح خدا جو ہے میزبان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ انسانوں کے روم میں دوسرے کے گھر مہمان بن کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ میزبان کے روپ میں جو ہے وہ مہمان کی خاطرداری کرتی ہے، اور بقول غالب بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور خواجہ میر درد بھی کہتے ہیں مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ یہ شعر جو ہے میر مینائی کی سادگی اور سلاست کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بڑی خوبصورت انداز میں ترجمانی کی ہے، اور یہ وحدت الوجود کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، اس نظریے کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وحدت ہے اور ہم اس کا ایک وجود وحدت ہے اور ہم اس کے سب حصے ہیں۔ اچھا، اگلا شعر ہے شعر نمبر 5۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ کہتے ہیں انداز کو، چمن کہتے ہیں باغ، اور بو مہک، خوب اچھی طریقے سے، اور باغ ماں مالک ہو۔ ہر مفہوم بنائے تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا، ہر شے میں اللہ تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی کا نور جو ہے نور کا ظہور ہے۔ یہ باغ میں جو رنگ رنگ پھول کھلے نظر آتے ہیں، ان پھولوں میں جو بھینی بھینی خوشبو مہک پائی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کا ہی ظہور ہے۔ انہی الہی پھولوں کی رنگت مہک تیری ہی شان کا اظہار ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں میں، رنگت میں، تر و تازگی میں، خوشبو کی خاصیت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور بقول حالی آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اس شعر میں بڑی روانی اور فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ خدا کی توحید کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہی تو ہے جو ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ ہمیں اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کے نور کا ظہور ہے، ذرا ذرا اس چیز کا پیغامبر ہے، پتا پتا بوٹا اس کی رنگت اور خوشبو لیے ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ تسلیم کیے بغیر کوئی نہیں رہتا، کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ اور امیر مینائی نے اس شعر میں بیان کیا کہ ذرے ذرے سے ظہور شان یکتائی حویدہ ہے۔ اور شعر نمبر 6 اور آخری شعر ہے محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اب اس کے مشکل الفاظ جو ہیں، محرم راز پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، اور رازداں بھید سے واقف رازوں کو جاننے والا۔ مفہوم بنائے تو حقیقی اور سچا رازدار صرف اللہ
کی ہی ذات ہے۔ امیر منائی کہتے ہیں یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ہماری دوستی کا بھرم بھرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی دوستی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسے اپنا رازدار دوست ہمدرد سمجھتے ہیں وہ وقت پڑنے پر ہمیں فریب دے دیتے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، دوستی سے حذر کرو، تارک دوست ہوتے ہیں مطلبی اکثر۔ دوست رازدار بن کر جو ہے بھیدوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور رسوائی اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی دوست ہے، وہ سچا رازدار ہے، وہ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے اور پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، اور وہ انہیں لوگوں پر ظاہر کر کے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، خدا سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، اور وہ جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کی خوب پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ستار بھی ہے، جس کے معنی ہے چھپانے والا۔ اس کا ہم پر یہ لطف و کرم ہے کہ وہ بندے کی کوتاہیوں کو چھپا کر، پریشانیوں سے نجات دے کر اپنی بخشش اور رحمت سے نوازتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا سچا دوست اور مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسانوں سے دوستی کا رشتہ جو ہے استوار کرتے ہیں، لیکن انسان فانی، جس طرح انسان فانی ہے اسی طرح انسانوں کی دوستی بھی فانی ہے اور ناپائیدار ہے۔ سچائی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی سب امیدیں، سب آرزویں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ رکھے۔ کسی انسان سے دوستی استوار کرتے وقت اپنا راز اس پر آشکار کرنا پڑتا ہے، لیکن جس سے ہمیں اپنی سبکی کا، اپنے راز فاش ہونے کا بھی شک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ دلوں کی خواہشوں اور تمناؤں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انسان اگر اسے اپنا اچھا سچا دوست سمجھ لے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو وہ کٹن سے کٹن ساتھ میں بھی انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ اور یہ جو مقطع کا شعر ہے، مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص بیان کرے، اور زبان اور معنی کے لحاظ سے نہایت عمدہ ہے۔ اس میں سلاست اور روانی بدرجہ عدم موجود ہے، اور یہ امیر منائی کے فن کی پہچان ہے۔ شکریہ۔